بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں ابا کی موت کے بعد میں نے ملازمت شروع کر دی، لیکن بھائی بھابھی میری کمائی پر عیش کرنے لگے اور خود کوئی کام نہ کرتے۔ تنگ آ کر میں نے اپنے باس سے کہا کہ مجھے نکاح کا ڈرامہ کر لے تاکہ میں گھر سے جان چھڑا کر نکل جاؤں۔ وہ مان گیا اور بھائی کے سامنے جھوٹا نکاح نامہ دکھایا، لیکن تبھی بھابھی مجھے گھسیٹ کر کمرے میں لے گئی۔ جان نکل گئی جب دروازہ بند کرتے ہی اس نے۔ میں بچپن سے ہی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے بہت لاڈلی تھی۔ گھر میں سب مجھے پیار کرتے تھے۔ میرے 2 اور بھائی تھے جو مجھ سے بڑے تھے اور وہ دونوں بھی مجھ سے بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ مجھے اسکول لانا لے جانا، میرے بال بنانا اور میرے ساتھ ہر وقت کھیلنا، یہ سب کام میرے بھائی بخوشی سر انجام دیتے تھے۔ اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے خوب نخرے اٹھائے گئے، مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی گئی۔ میرے بھائی میرا ویسے ہی خیال رکھتے جیسے کوئی بڑی بہن چھوٹی بہن کا رکھتی ہے۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی کہ میری کوئی بہن نہیں ہے۔ جب میں میٹرک کا امتحان پاس کر چکی تو ایک دن اچانک میرے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی اور بیماری بڑھتی چلی گئی۔ اسی دوران وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میں اکیلی ہو گئی، لیکن بڑے بھائی نے گھر کو سنبھال لیا۔ انہوں نے ملازمت کے ساتھ گھر کو بھی ایسے وقت دیا کہ لوگ ان کی فرما برداری پر رشک کرنے لگے۔ وہ امی کا مضبوط سہارا بن گئے۔ ادھر بڑے بھائی نے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالیں، ادھر امی بہو بیاہ کر لانے کے لیے پر تولنے لگی، جو کہ وہ آخر کار بیاہ کر لے آئیں۔ بھابھی ہماری سگی خالہ کی بیٹی تھی۔ بھابھی نے آتے ہی گھر کے تمام انتظامات سنبھال لیے اور سب کا دل جیت لیا۔ بھابھی میرے ساتھ بھی بہت اچھے سے پیش آتی۔ مجھ پر گھر کی ذمہ داریوں کا کوئی بوجھ نہیں تھا، نہ ہی زندگی میں کوئی دوسری فکر تھی، اسی لیے میں ہر طرف سے آزاد ہو کر اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن کچھ عرصے بعد امی بھی بیمار رہنے لگی اور چل بسی۔ امی کے جانے کے بعد ہم سب بہت عرصے تک اداس رہے، مگر دھیرے دھیرے زندگی کی طرف پلٹ ہی آئے۔ دونوں ماں باپ کی یک کے بعد دیگرے موت نے مجھے بہت غمگین کر دیا، لیکن میرے بھائیوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میرے چھوٹے بھائی نے سب کو بتایا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی اپنی پسند کی لڑکی سے۔ ہم میں سے کسی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ہم سب خوشی خوشی اس کی شادی میں شریک ہوئے۔ لڑکی کے گھر رشتہ لے کر گئے، شادی کی تیاریاں کیں اور بالآخر ایک اور بھابھی بیاہ کر گھر لے آئے۔ اب ہر آتا جاتا میرے بھائیوں سے میری شادی کے متعلق سوال کرنے لگا تھا، جسے یہ کہہ کر میرے بھائی ٹال دیتے کہ ہماری بہن بہت لاڈلی اور معصوم ہے، اسے کبھی بھی بیاہ کر نہیں دیں گے اور اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ اور میں بھی اپنے بھائیوں سے اتنا پیار کرتی تھی کہ ان سے دور جانے کا تصور بھی مجھے اداس کر دیتا تھا۔ ویسے بھی ان دنوں میں یونیورسٹی میں اپنی ڈگری مکمل کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے بھائیوں کے بچے ہونے لگے تو گھر میں روایتی چپکلش چل پڑی اور ماحول بدلنے لگا۔ اب جہاں دونوں بھابھیوں کا بہت پیار نظر آتا تھا، وہیں بچوں کو لے کر ان کے درمیان اکثر تکرار ہونے لگی تھی۔ ایسے میں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ ایک دن شام کی چائے کے دوران بڑے بھائی اور بھابھی بیٹھے تھے، تو بھابھی نے بھائی سے کہا کہ آپ ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کے بچے کو اٹھاتے ہیں، میں ہمیشہ دیورانی کے کام بھی کرتی ہوں، لیکن انہوں نے کبھی ہمارا احساس نہیں کیا، بلکہ چھوٹا بھائی تو اپنے بڑے بھائی کے بچوں کو پیار تک نہیں کرتا۔ مجھے بھی بھابھی کا شکوہ درست لگا۔ میں نے بھابھی سے اکیلے میں کہا کہ میں چھوٹے بھائی اور بھابھی کو سمجھاؤں گی کہ وہ ایسا نہیں کریں۔ اس کے بعد میں نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ کل بڑا بھائی اور بھابھی بھی ناراض ہو رہے تھے، تم ان کے بچوں کو بھی اٹھا کر پیار کیا کرو۔ میری یہ بات چھوٹی بھابھی نے بھی سن لی اور وہ فوراً بھڑک اٹھی۔ انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا، گھر میں ایک تماشا لگ چکا تھا۔ لیکن مجھے زیادہ افسوس اس بات کا ہوا کہ چھوٹے بھائی نے میرے حق میں ایک بار بھی اپنی بیوی کو نہیں روکا۔ وہ کہتی رہی کہ میں ان کی دشمن ہوں اور انہیں اس گھر میں برداشت نہیں کرتی۔ مجھے اس سے بھی زیادہ حیرت تب ہوئی جب بڑی بھابھی بھی چپ چاپ کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ انہوں نے بھی کہا کہ وہ، میں اور بڑا بھائی ایسی بات کر چکے تھے، میں تو صرف سمجھانے آئی تھی۔ مجھے اس دن احساس ہوا کہ بھائی شادیوں کے بعد کیسے بدل جاتے ہیں۔ میں ان سب سے منہ موڑ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور سارا دن روتی رہی۔ اگلے دن میرا چھوٹا بھائی اور بھابھی یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے انہیں جاتا دیکھ کر بہت معافی مانگی اور انہیں روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن شاید وہ لوگ لڑائی کرنے اور گھر سے جانے کا بہانہ ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ بڑا بھائی اور بھابھی بھی ان کے جانے سے بہت خوش تھے۔
ان کے جانے کے بعد گھر بہت خالی خالی ہو گیا۔ بڑا بھائی اور بھابھی نے میرا حال چال پوچھنا بھی چھوڑ دیا، تو پھر میں نے اپنے لیے نوکری تلاش کرنی شروع کی۔ اسی لیے میں نے بھائی سے اجازت چاہی تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ نوکری کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن نہ جانے بھابھی نے ایسا کون سا جنتر منتر پڑھ کر پھونکا تھا کہ بھائی نے مجھے فوراً اجازت دے دی، اور میں نے ایک کمپنی میں پرسنل سیکرٹری کی نوکری شروع کی۔ ابھی مجھے نوکری کرتے ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ ایک دن بھائی نے بری خبر سنا دی کہ ان کی نوکری ختم ہو گئی ہے۔ کمپنی خسارے میں جا چکی ہے، اسی لیے اب مجھے ہی گھر کا خرچ کچھ مہینے چلانا پڑے گا۔ میں اپنے بھائی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے خوشی خوشی مان گئی۔ اب ہر مہینے جو کچھ بھی میں کما کر لاتی انہی کے ہاتھ پر رکھ دیتی۔ میرے لیے کچھ بھی بچتا نہیں تھا۔ صرف چند ہزار گن کر میرا بھائی مجھے دیتا تھا، جو میرے ذاتی اخراجات کے لیے بھی ناکافی تھے۔ میں چپ چاپ ساری صورتحال دیکھتی اور برداشت کرتی رہی، کیونکہ چند مہینے کی بات تھی۔ بھائی نے مجھے کہا تھا کہ وہ اب نوکری نہیں کاروبار کرے گا، اسی لیے کوشش کر رہا ہے۔ میں بھی چپ رہ گئی۔ لیکن ایسا کہتے کہتے اور مجھے نوکری کر کے گھر چلاتے ہوئے 2 سال گزر گئے۔ ان 2 سالوں میں میری حالت زبوں حالی کا شکار ہو گئی، جبکہ میرے بھائی بھابھی اور ان کے بچے عیش کر رہے تھے۔ ہر آئے روز بھابھی کے میکے سے کوئی نہ کوئی آ جاتا، اور ہر روز کسی کی دعوت ہوتی، یا بھائی بھابھی کسی دوست کی پارٹی میں گئے ہوتے۔ میں ان سب سے عاجز آ گئی تھی، کیونکہ اب میری بھی شادی کی عمر ہو چکی تھی اور میں بھی اپنا گھر بسانا چاہتی تھی۔ لیکن بھائی اور بھابھی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے ہی اپنے بارے میں کچھ سوچنا پڑا۔ بہت سوچ کے بعد ایک دن جب میں دفتر گئی تو اپنے ہینڈسم باس کی طرف دیکھا، جو میری ہی عمر کا لگتا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے حالات بتا کر اس سے مدد طلب کی جائے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے باس سے کہا کہ مجھے اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، لیکن یہاں نہیں، دفتر سے باہر نکل کر۔ وہ میری بات سننے کے لیے راضی ہو گیا۔ ہم دونوں کمپنی کا وقت ختم ہونے کے بعد ایک کیفے میں آ بیٹھے۔ یہاں میں نے ہمت جمع کر کے آہستہ آہستہ اسے اپنے حالات بتانا شروع کیے، اور کہا کہ وہ مجھ سے کچھ مہینے کے لیے نکاح کا ڈرامہ کر لے، تاکہ میں اس گھر سے جان چھڑا کر نکل جاؤں۔ پہلے تو وہ میری بات سن کر حیران ہوا، مگر کچھ ہی دیر بعد اس نے حامی بھر دی اور نکاح کے جھوٹے ڈرامے کے لیے مان گیا۔ اس کے بعد میرے باس نے ہی جعلی نکاح نامہ بنوایا اور مجھے دلہن کی طرح تیار کروا کر میرے بھائی کے گھر لے گیا، اور جھوٹا نکاح نامہ میرے بھائی کے سامنے پیش کر دیا، جسے دیکھ کر میرا بھائی آپے سے باہر ہو گیا اور باس پر چیخنے چلانے لگا کہ میری بہن سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ میرے بھائی نے وہیں پولیس کو بھی بلوا لیا، لیکن میں نے بیان دیا کہ میں اپنی مرضی سے اس شخص کے ساتھ نکاح کیا ہے، جس کے بعد کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن میری بھابھی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے کہا کہ چلو میرے ساتھ، کچھ بتانا ہے تمہیں، اور وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ لیکن اس وقت تو میری جان نکل گئی جب دروازہ بند کرتے ساتھ ہی میری بھابھی نے اپنے 2 سالہ بیٹے کو چھری سے زخمی کر دیا۔ بچہ درد سے تڑپ اٹھا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور زبان تالو سے چپک گئی کہ کوئی عورت ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ اس کے بعد بھابھی نے بھاگ کر الماری سے کوئی کاغذ نکالا اور زور زور سے چلانے لگی کہ میں نے اس کے بچے کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سب اتنا آنن فانن ہوا کہ مجھے کچھ بولنے اور سمجھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ بھابھی اور بچے کی چیخو پکار سن کر باہر موجود سب لوگ اندر کی طرف بھاگے۔ اسی اثنا میں بھابھی نے اپنا گریبان بھی چاک کر دیا اور بھائی کو آتا دیکھ کر اپنا سر پیٹنے لگی۔ بھابھی نے بیان کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے پہلے بچے پر حملہ کیا ہے، اور جب وہ بچانے لگیں تو میں نے ان کا گریبان پھاڑ دیا۔ یہ ساری باتیں سن کر میں تو چکرا کر رہ گئی اور بھائی کے آگے گڑ گڑانے لگی کہ یہ سب جھوٹ ہے، بھابھی نے خود ایسا کیا ہے اور اب مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ بھابھی نے اب یہاں ایک اور داؤ کھیلا، جسے سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ میرے باس کو دکھاتے ہوئے کہا کہ تمہاری بیوی جھوٹ بول رہی ہے اور یہ ہے اس کا پہلا نکاح نامہ۔ اس نے نکاح پر نکاح کیا ہے، جبکہ یہ پہلے سے میرے بھائی کی بیوی ہے، اور ہم اب اس سے رخصتی کروانا چاہتے تھے، جس کے لیے میں تیار نہیں تھی۔ میں نے اپنے باس سے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ مجھ پر 2 جرم عائد کیے گئے تھے، ایک میں نے بچے پر حملہ کیا اور دوسرا میں نے جھوٹ بول کر نکاح پر نکاح کیا۔
میں نے لاکھ قسمیں کھائیں، منتیں کی، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی اور مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ حوالات میں 2 دن بند رہنے کے بعد تیسرے دن حوالدار نے مجھے بتایا کہ میری ضمانت کروا دی گئی ہے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ کس نے یہ سب کیا۔ جب میں جیل سے باہر نکلی تو اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ یہاں آ کر مجھے بچا لے گا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ گھر پہنچ کر چھوٹی بھابھی کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی محبت بھرا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران رہ گئی۔ میں نے بھابھی سے ایک مرتبہ پھر معافی مانگی، کیونکہ اب اس کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں چپ چاپ ان کے ساتھ رہنے لگی تھی، کیونکہ وہ دونوں ہی مجھے زمانے سے بچا کر اپنے گھر لے کر آئے تھے۔ دن بھر میں گھر کے کام کرتی اور رات کو جلدی اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ مجھے اپنے چھوٹے بھائی سے ہی پتہ چلا تھا کہ بڑے بھائی نے رپورٹ واپس لے لی ہے اور اب مجھ پر کوئی جرم نہیں بچا ہے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ بڑی بھابھی کے پاس جعلی نکاح نامہ کیسے آیا؟ تو بھائی نے ہی مجھے بتایا کہ اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے اور بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ لیکن ان کے جھوٹ کی وجہ سے میرا شوہر تو مجھے چھوڑ چکا ہے اور اب اسے میں کیسے سچ بتاؤں گی؟ میں نے یہاں جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ بھی میرا جعلی نکاح تھا۔ میرے بھائی نے یہاں بہت سکون سے کہا کہ اسے بھول جاؤ اور اب سے یہی میرا گھر ہے۔ میں اپنے بھائی کے اس قدر شیریں لب و لہجے سے بہت متاثر ہوئی۔ کچھ دن گزرے تو بھائی نے مجھے کہا کہ آج وہ کہیں ضروری کام سے کسی دوسرے شہر جا رہے ہیں اور مجھے ایک فائل لے کر ان کے باس کے پاس جانا ہوگا۔ انہوں نے کچھ اس طرح سے بات کہی کہ میں اپنے بھائی کا حکم ٹال نہیں سکی، ورنہ میں گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ جب میں اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی تو بھابھی وہاں چلی آئیں اور میرا نقاب دیکھ کر فوراً سے حلیہ بدلنے کا کہا اور اپنا ایک نیا مہنگا سوٹ لے کر آئیں کہ یہ پہن کر جاؤ۔ میرے بھائی کا باس امیر آدمی ہے، اس کے سامنے اس طرح غریبوں والے حلیے میں جانا مناسب نہیں، ورنہ بھائی کی جاب پر بھی برا اثر پڑ سکتا ہے۔ میں نے بھابھی کا سوٹ پہن لیا اور ہلکا سا میک اپ کر کے فائل اٹھائے گھر سے نکل آئی۔ مجھے بھائی نے جو ایڈریس دیا تھا یہ کسی دفتر کا نہیں بلکہ ہوٹل لگتا تھا، جسے دیکھ کر میں کچھ پریشان ہو گئی، لیکن بھائی کا حکم بھی تو ماننا تھا۔ میں ہوٹل چلی گئی اور کاؤنٹر سے پتہ کر کے مطلوبہ کمرے میں جا پہنچی، جہاں ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے فائل اس کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ یہ میرے بھائی نے بھیجی ہے، جسے اس نے بے دلی سے ایک طرف پھینک دیا۔ مجھے اس شخص کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، اسی لیے جلدی سے وہاں سے نکلنے کے لیے پر تول رہی تھی کہ اس نے میرا ارادہ بھانپ کر مجھے روک لیا اور کہا کہ آج میں گھر نہیں جا سکتی۔ اس کی اوٹ پٹانگ باتیں سن کر میں بہت پریشان ہوئی اور دل ہی دل میں ڈرنے لگی۔ وہ شخص اٹھ کر میرے قریب آنے لگا تو میں ایک چیخ مار کر دوسری طرف ہو گئی اور جلدی جلدی اپنے بھائی کو فون ملایا۔ فون اٹھاتے ہی میں نے اونچی آواز میں اپنے بھائی کو بتایا کہ تمہارا باس مجھ پر گندی نظر رکھے ہوئے ہے اور اس کے ارادے ٹھیک نہیں۔ دوسری جانب سے میرے بھائی کی سکون سے بھری ہوئی آواز سنائی تھی، جسے سن کر کمرے کی چھت مجھے اپنے سر پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے بھائی نے مجھے کہا کہ باس جو بھی کہتا ہے وہ کر لو، ایک دن کی تو بات ہے۔ میں نے چیخ کر کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، تو میرا بھائی منتیں ترلے کرنے پر اتر آیا کہ اس نے باس سے بھاری قرضہ لیا ہے جس کی ادائیگی ناممکن ہے۔ اس مشکل وقت میں اب میں ہی اس کی مدد کر سکتی ہوں۔ اپنے بھائی کا اس قدر شفاقانہ ارادہ دیکھ کر مجھے بہت دھچکا لگا۔ تو وہ یہ مقصد تھا جس کی خاطر یہ مجھے جیل سے لائے تھے، اور دونوں میاں بیوی مجھ پر مہربان ہو رہے تھے۔ میں نے فون بند کر دیا کیونکہ اب میرے پاس کچھ کہنے سننے کو بچا ہی کب تھا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے اب جو بھی کرنا تھا مجھے خود ہی کرنا تھا۔ وہ شخص میری طرف اب مکروا ہنسی ہنستے ہوئے پھر بڑھنے لگا۔ اس بار میرے ہاتھ میں ایک گلدان آ گیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ گلدان اس شخص کے سر میں دے مارا اور وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں جب ہوٹل کے کمرے سے بھاگ کر باہر نکلی تو میرا ٹکراؤ سیڑھیوں پر ایک شخص سے ہوا جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ بھی مجھے پہچان چکا تھا۔ یہ میرا وہی باس تھا جس کے ساتھ میں نے جھوٹے نکاح کا ڈرامہ کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا۔ اگر ہوٹل انتظامیہ کو پتہ چل جاتا کہ میں نے اوپر کمرے میں ایک شخص کا سر پھاڑ دیا ہے تو میری خیر نہیں تھی، لہٰذا میں وہاں سے نکل بھاگی۔ میں ایک رکشے میں بیٹھ کر ہوٹل سے کافی دور چلی گئی
کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ پولیس میری تلاش میں ہوگی اور اس بار میں کسی طور جیل نہیں جانا چاہتی تھی۔ شاید وہ شخص اب تک مر چکا ہو، لیکن مجھے اس متعلق کوئی بھی خبر انٹرنیٹ پر نظر نہیں آئی تھی۔ ایسی خبر انٹرنیٹ پر فوراً آ جاتی تھی۔ اب میرے پاس رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں تھا اور نہ کھانے کے پیسے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ اس بے سر و سامانی کی حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے، تو مجھے اپنا وہی باس یاد آ گیا۔ اس نے پہلے بھی تو میری مدد کی تھی، میرے بھائیوں سے زیادہ بہتر تو وہ تھا، لیکن ایک غلط فہمی نے اس دن اسے میری مدد کرنے سے روک دیا تھا۔ مجھے اس کے پاس جا کر قسمت آزمانی چاہیے۔ میں اس کے دفتر پہنچ گئی اور باس سے ملنے کی درخواست کی۔ جب میں اس کے سامنے گئی تو میں نے اسے کہا کہ میں ساری سچائی بتانے آئی ہوں۔ اسے سن کر اگر یقین آئے تو مجھے دوبارہ نوکری پر رکھ لو۔ میرے باس نے مجھے جواب میں یہ بتا کر حیران کر دیا کہ وہ سب کچھ پہلے سے جانتا تھا۔ اس دن جو نکاح نامہ بھابھی نے دکھایا تھا وہ جعلی تھا، وہ یہ بات پہلے سے جانتا تھا۔ تو پھر مجھے جیل کیوں بھیجا؟ میں نے اس سے استفسار کیا۔ میرے باس کا ارادہ 3 دن بعد مجھے جیل سے باہر نکالنے کا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی میرا بھائی وہاں پہنچ کر مجھے لے گیا۔ جب یہ بات مجھے اپنے باس کی زبانی پتہ چلی تو میں بہت حیران ہوئی۔ اس نے مزید مجھ پر انکشاف کیا کہ جس ہوٹل میں ہماری کل ملاقات ہوئی ہے وہ اسی کا ہوٹل تھا، اور جس شخص کو میں نے زخمی کیا ہے وہ میرے باس کا دوست تھا۔ لیکن یہ معاملہ پولیس تک نہیں گیا تھا۔ پے در پہ انکشافات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا اور میرے پاس اب کہنے کو کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنے باس سے ایک آخری سوال پوچھا کہ کیا وہ دوبارہ میری مدد کرے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ شادی شدہ ہے، اس کی بیوی مر چکی ہے لیکن 2 بچے ہیں۔ اگر میں ان کی ملازمہ بن جاؤں تو مجھے رہنے کے لیے چھت اور 3 وقت کا کھانا مل سکتا ہے۔ میں اس ملازمت کے لیے تیار ہو گئی کیونکہ اس وقت میرا مسئلہ سر چھپانے کے لیے جگہ کا انتظام کرنا تھا۔ یوں میں اپنے باس کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ اس کے دونوں بچے چھوٹے تھے، ان کی پرورش کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن اس کے گھر کے ماحول کے ساتھ چلنا مشکل تھا۔ اس گھر میں ہر آئے روز پارٹیز اور فنکشنز ہوتے تھے جس میں لڑکیاں برہنہ لباس پہن کر آتی۔ یہ سب رات گئے تک چلتا رہتا، لیکن مجھے باس کی جانب سے گھر کے دوسرے حصے کی طرف جانا سختی سے منع تھا، اسی لیے میں بچوں کو لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ رات دیر تک عورتوں اور شراب میں مگن رہتا۔ مجھے یہ سب پسند نہ تھا اور نہ ہی ان چیزوں کی عادی تھی، اسی لیے میں اب یہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے جاؤں۔ ایک دن میں بچوں کو شام کے وقت پارک لے کر گئی۔ پارک میں بچے ایک طرف کھیل رہے تھے، میں قدرے الگ گوشے میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد چند چھوٹے چھوٹے بچے نیلے گندے کپڑوں میں ملبوس پارک میں داخل ہو گئے۔ گارڈ نے انہیں جھڑک کر باہر نکال دیا، مگر اس دوران میں ان بچوں تک پہنچ گئی تھی جن میں سے 2 بچے میں نے پہچان لیے تھے۔ یہ تو میرے بڑے بھائی کے بچے تھے، اور یہ یہاں کیسے بھیک مانگنے آ گئے؟ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میں اپنے باس کے بچوں کو جلدی جلدی گھر واپس پہنچایا اور خود باس کے آنے سے پہلے اپنے بھائی کے گھر کی طرف کا رخ کیا۔ جب میں گھر پہنچی تو اس ٹوٹے پھوٹے کھنڈر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ میں اس گھر کو دیکھ کر بہت افسردہ ہوئی کہ یہ کیا ہوا، لیکن اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر میرا دل لرز اٹھا، جو انتہائی کمزور اور بے بس ہو کر بستر پہ پڑا تھا۔ مجھے آتا دیکھ کر اسے بھی حیرانی ہوئی۔ میں نے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا تو میرے بھائی نے کہا کہ ایک حادثے میں اس کی ٹانگ کٹ گئی تھی۔ میں نے بھابھی کے بارے میں پوچھا تو وہ انہیں اس حال میں چھوڑ کر جا چکی تھی اور بچے بھیک مانگنے لگ گئے تھے، جس سے گھر میں کچھ کھانے پینے کا راشن آ جاتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیا یہ مکافات عمل ہے جو آج میرے بھائی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہری اور گھر واپس آ گئی۔ میں نے باس کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن باس نے کچھ دن بعد مجھے بتایا کہ میرا چھوٹا بھائی جیل میں ہے۔ اس نے جس شخص کا قرضہ ادا کرنا تھا اسی شخص نے رپورٹ درج کروائی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتا کبھی، لیکن آج یہ دونوں وہی کھیتی کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے اپنے لیے کاشت کی تھی۔ میں نے باس سے کہا کہ مجھے بھی اب اس گھر سے جانا ہے، اپنے بچوں کا انتظام کر لو۔ باس نے مجھے کہا کہ وہ 2 دن بعد جواب دے گا۔ 2 دن کے بعد باس نے مجھے اپنی ملازمہ کے ہاتھ شادی کا پیغام بھیج کر حیران کر دیا۔ میرے پاس 2 راستے تھے، اسی گھر میں شادی کر کے رہ جانے کا اور یہاں سے چلے جانے کا، لیکن یہاں سے باہر کی دنیا بہت بری تھی، اسی لیے مجھے باس کے ساتھ شادی کا آپشن بہتر لگا۔ میں نے ہاں کہہ دی۔
شادی کو ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ ایک صبح جب میں اپنے گھر میں اکیلی تھی تو مجھے ایک انجان نمبر سے کچھ تصاویر موصول ہوئیں۔ یہ تصویریں میرے شوہر کی تھیں، لیکن ساتھ لڑکی کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی بڑی بھابھی تھی، جو کہ اب بھی میرے بھائی کے نکاح میں موجود تھی۔ جب میرا شوہر گھر واپس آیا تو مجھے کسی طور چین نہ آیا۔ میں نے موبائل اس کے سامنے رکھ دیا کہ اب مجھ سے شادی کے بعد تم یہ سب کرتے پھرتے ہو۔ اس نے جب تصویریں دیکھیں تو مجھ سے کہا کہ یہ تصویریں جعلی ہیں، تم کسی بھی اچھے فوٹو شاپ ماہر سے پتہ کروا لو۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آیا، تو پھر میں نے کہا کہ میری بھابھی کو کیا ضرورت کہ وہ میرے شوہر کے بارے میں مجھے گمراہ کرے۔ میرے شوہر نے جواب دیا کہ وہ اب وہی کچھ تمہاری زندگی میں کر رہی ہے جو اس نے تمہیں اپنے بھائیوں کی زندگی سے نکالنے کے لیے کیا تھا۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی کہ میں نے تو یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مزید مجھے کہا کہ ہر مہینے میں ایک معقول رقم اپنے بھائیوں کے گھر دیتی رہوں، ورنہ میری بھابیاں کوئی نیا ہنگامہ کرتی رہیں گی۔ میں نے اس دن اپنے شوہر سے پوچھا کہ اس نے اتنے سارے مسائل کے باوجود اور میرے گھرانے کی اصلیت جانتے ہوئے بھی مجھ سے شادی کیوں کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ امیر مرد کے آس پاس عورتیں تتلیوں کی طرح منڈلاتی ہیں، لیکن مرد کو ہمیشہ وہی عورت متاثر کرتی ہے جس میں حیا اور پاکیزگی ہوتی ہے، اس کے کردار میں کوئی جھول نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں نے بیوی کی حیثیت دینے کے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا جس کا کردار کسی طور پر بھی کم نہیں تھا بلکہ بہت بلند تھا۔ میں اپنے شوہر کا جواب سن کر اس دن پہلی مرتبہ دل سے خوش اور مطمئن ہوئی۔ مجھے میرے گزرے ہوئے مشکل وقت اور صبر کا پھل مل چکا تھا۔ بے شک اس دن کے بعد مجھے کبھی ان بھائیوں کے دروازوں پر ٹھوکریں کھانے کی نوبت نہیں آئی جنہوں نے مجھے اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن میں ہمیشہ باقاعدگی سے ہر مہینے اپنے بھائیوں کی بیویوں اور اولادوں کے لیے ایک معقول رقم بھیج دیتی ہوں۔ یہ وہ قرض تھا جو انہوں نے کبھی بچپن میں مجھے پیار کی صورت میں دیا تھا، آج میں وہ لوٹا رہی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔